اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرے دل سے دعا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرے، اور آپ کو جو آپ کی دلی مراد ہے اللہ کے حکم سے پوری ہو، آمین ثم آمین، تاکہ آپ ہمارے جو دکھی بہنیں بھائی پریشان ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ان کی تھوڑی سی مدد ہو سکے۔ میرا علم پھیلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جا سکے، آپ لوگوں کی کچھ پریشانی حل کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے کلام سے، اللہ پاک کے وردوں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی کیا ہے، ماشاءاللہ وہ سعودی عرب کے ہیں، تو ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سب بہن بھائی جو عمل کر رہے ہیں، میرے سبسکرائبر خاص کر، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں، اور ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتی ہوں۔ جن بھائیوں کو میری ویڈیو سے کوئی پرابلم ہے یا ان کو میری ویڈیو نہیں اچھی لگتی، تو پلیز آپ ایسا کیجئے، میری ویڈیو نہ دیکھیں، ان کے اوپر میری ویڈیو کے اوپر کمنٹس ایسے برے نہ کریں کہ جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ ہم محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، سوچ سمجھ کے ویڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں سے اتنا ہوتا ہے تو آپ خود بنائیں ویڈیو، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد آپ کی باتوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو جاہل ہیں، جو ظالم ہیں، وہ تو یہ چاہ ہی رہے ہیں کہ کسی طرح میری یہ تمام ویڈیو پوسٹ ہونا روک دیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ بدتمیزی مجھے میرے مدرسے والوں نے بتایا ہے کہ ایک دو کمنٹس آئے ہیں جو ایک ہی جو شخص ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے، تو میں ان بھائی سے کہتی ہوں، میں نام نہیں لوں گی، لیکن میں ان بھائی سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کا نام لوں لائیو، ٹھیک ہے؟ سب لوگ پھر آپ کو برا کہیں۔ میں نے عمل شروع کیا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد، دکھ تکلیف ختم کرنے کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ کمنٹس اگر اچھے نہیں کر سکتے تو پلیز برے کمنٹس نہ کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے میری ویڈیوز کے سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا، آپ انسبسکرائب کر دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ جو یہ بدتمیز کر رہے ہیں، جو غلط کمنٹس کر رہے ہیں، ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پر اللہ پاک سے ملنے گئے، تو اللہ پاک سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، آج جو تمہارے دل میں ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میرے دل میں کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اے اللہ پاک، میرا دل پریشان ہے کہ یہ انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے پیچھے دیکھو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا دریا تھا، یا سمندر آپ لگا لیں، بہت بڑا تھا، وسیع تھا، اس میں ایک درخت تھا۔ تو درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی تھی، اور اس چڑیا کے منہ میں گندگی اس نے اپنے منہ میں بھری ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو پوچھا کہ انسان آپ کے بارے میں کیوں نہیں یقین رکھتا، یا وہ یہ انسان کیا ہے، کبھی کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، یا کبھی سوچتا ہے تو پھر فوراً ہی اس کا غلط سوچتا ہے، تو یہ دریا سے، چڑیا سے، درخت سے کیا مطلب ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، جس درخت کے اوپر وہ چڑیا بیٹھی ہے، وہ چڑیا یہ انسان ہے، اور یہ درخت ایک دنیا ہے، اور جو یہ سمندر ہے یہ میری رحمت ہے، اور جو چڑیا کے منہ میں گندگی ہے وہ اس کے اعمال ہیں،
وہ اس کی وہ باتیں ہیں جو اپنے مسلم بھائیوں کو تکلیف دیتی ہے، جو ایمان پر قائم نہیں رہتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ چڑیا کی گندگی اگر اس سمندر میں گر جائے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ اے موسیٰ، یہ جو گندگی انسان اپنے منہ میں لیے ہوا ہے، یہ اپنے جو اعمال لیے ہوا ہے، میری رحمت اس سے کئی وسیع ہے۔ اگر یہ گندگی دریا میں گرا بھی دے گا یا میری رحمت میں گرا بھی، میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ رب ہے۔ اسی کے ساتھ آج اپنا عمل کا عنوان شروع کرتی ہوں۔ یہ صرف میں نے ایک بہت پیارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا واقعہ اس لیے سنایا کہ جو لوگ غلط کمنٹس کرتے ہیں یا جو بھائی غلط کمنٹس کر رہا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ان کو میری ویڈیو نہیں پسند آ رہی تو میری ویڈیو کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اتنی پریشانی ہے تو آپ میرا چینل انسبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے سبسکرائبر کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے سبسکرائبر کی کوئی ضرورت نہیں جو ایمان سے ہی فارغ ہو، جو اللہ کے کلام کو بکواس کہتا ہو تو بنعوذ باللہ گناہ کہتا ہو، جھوٹ کہتا ہو، یا متفکر ہو، منکر ہو، تو ایسے بھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ان بھائی کے لیے ہے جن کے لیے میں نے یہ بولا ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ تو ہم تو اللہ کی یہ خاک بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج اپنا عمل شروع کرتی ہوں۔ بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس بھائی کی جلن کو اور اس بھائی کی تکلیف کو ختم فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ اگر وہ عمل نہیں کر سکتے تو میرے والد صاحب کے کسی عمل کو برا نہ کہے۔ شکریہ جی۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اس میں باسطو کا ہے۔ یہ باسطو کے موکل کا عمل ہے۔ یہ بہت پیارا عمل ہے۔ آپ کو جتنے عمل بتائے جا رہے ہیں اللہ کے نام کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جو میری بہنیں بہت پریشان ہیں۔ ایک میری بہن بہت رو رہی تھی اور وہ بھی کمنٹس میں کہہ رہی تھی کہ باجی میرے گھر میں اتنی تنگی پریشانی ہے کہ میں رزق سے بہت تنگ ہوں۔ تو آپ یہ والے جو عمل ہیں اس میں پری بھی حاضر خواتین کے لیے، تو جب وہ عمل کرتی ہیں 21 دن کا ہے، مردوں کے لیے 40 دن کا ہے۔ 21 دن میں پری حاضر ہوتی ہے، 40 دن میں موکل حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پری سے بڑا موکل ہوتا ہے اور موکل سے بڑا ہمزاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اس بہنہ کے لیے ہے جو بہت پریشان تھی۔ مجھے بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، دکھ تکلیف میں ہیں، اللہ پاک ان کو صبر دے، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دے۔ دل سے دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو باسطو کا عمل ہے یہ آپ نے روز 9 چندی جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے پاس پھول، عطر اور مٹھائی پاس رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ عمل شروع کرنے سے پہلے غور سے سن لیں، 9 چندی جمعرات کو پھول، عطر اور مٹھائی رکھ کر عمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سن لیں، بروز 9 چندی جمعرات کو آپ نے گلاب کے پھول، ٹھیک ہے، اور گلاب کے پھول کی خوشبو، مٹھائی یعنی سفید رنگ کی مٹھائی، جیسے رس گلے ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں، برفی ہوتی ہے وہ بھی سفید ہوتی ہے، پاس رکھ کر عملات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں آپ نے لبان کی جون سی ہے نا، اگربتی وہ آپ نے دہکانی ہے، یا لبان لے لیجئے گا تو تھوڑی سی کوئلے دہکا کر اس کے اوپر ساتھ ساتھ لبان جون سی ہے نا، لبان کا جو صفوف ہوگا وہ آپ ڈالتے رہیں گے۔ لبان کی دھنی ضرور اپنی جس جگہ عمل کریں گے اس جگہ دینی ہے۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، کمرہ جب بھی آپ عمل کریں بالکل صاف ستھرا ہو، کوئی چیز وہاں پر نہ ہو، موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بالکل صاف ستھرا ہو، کیونکہ وہاں پر
جب بزرگوں کا موکلات کا پریوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو رستے میں چیزیں ان کو تنگ کرتی ہیں، اڑتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو احتیاط سے دور رکھیں، اس کمرے میں عمل کریں جہاں پر ایسی کوئی چیز نہ ہو اور روشنی بھی بہت کم ہو۔ عمل کرتے وقت اگر کوئی روشن دان وغیرہ ہے تو وہ بھی بند کر لیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو آپ نے لبان کی دھونی دینی ہے یا لبان وغیرہ جلانا ہے، ٹھیک ہے، اور 101 مرتبہ 40 یوم تک آپ نے یہ عمل پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عمل کو قابو رکھنے کے لیے بھی روزانہ آپ نے 21 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ تو عمل میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا باسطو یا رازقو، پھر آپ نے پڑھنا ہے آئین 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 آئین۔ دوبارہ سے سن لیں، غور سے سن لیں کہ میں نے کتنی دفعہ آئین بولا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بعد میں کاؤنٹنگ بھی بتا۔ آئین 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 آئین۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے یہ آئین کیوں پڑھا ہے۔ 14 مرتبہ آپ نے آئین پڑھنا لازمن ہے، کیونکہ یہ یا باسط تو آئین کے موکل ہیں، جس موکل کا نام آئین ہوگا۔ جب آپ آئین پڑھیں گے نا دل سے تو آئین ہی موکل حاضر ہوگا، ٹھیک ہے، یا باسطو یا رازقو، ٹھیک ہے، آئین 14 مرتبہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 41 یوم تک، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ سے ایک اور ورد میں آپ کو اسی میں پری کے جو عمل کا ہے وہ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بھائی حضرات 40 دن تک کریں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، یا باسطو کے ساتھ یا رزاق کو لگانا ہے، پہلے رازقو تھا اب رزاق کو ہے، راز برزا کاپشکو رزاق، یا باسطو یا رزاق، اور 14 مرتبہ آئین لگانا ہے، یہ پری کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو میں نے آپ کو عمل بتایا تھا موکل کا ہے، تو آپ ایسا کیجئے گا، طریقہ وہی ہے سارا، ٹھیک ہے۔ جمعرات 9 چندی جمعرات کو آپ نے پڑھنا ہے، پھول اور جو عطر ہے گلاب کا وہ بھی ساتھ رکھ لینا، اور مٹھائی بھی آپ نے ساتھ رکھنی ہے لازمن، ٹھیک ہے۔ آپ نے 41 یوم تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اور 41 یوم تک اگر آپ یا باسطو یا رزاق کو پڑھتے ہیں تو پری حاضر ہوگی 14 مرتبہ آئین کے ساتھ، آئین پری حاضر ہوگی، اور اگر آپ یا باسطو یا رازق کو پڑھتے ہیں اور 14 مرتبہ آئین کا ورد کرتے ہیں تو پھر آئین موکل حاضر ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دونوں میں سے آپ کوئی بھی عمل اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور اللہ کے کرم سے ضرور موکل حاضر ہوگا یا پری حاضر ہوگی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو یہ نقش سکرین پر آپ دیکھیں ایک نقش چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جو زنجیر بھری ہے نا، دیکھیں، پھر جو 15 کا نقش بھریں گے نا آپ، ٹھیک ہے، اور بائیں طرف 7 زنجیریں اس طرح سے آپ تعویذ کی بھریں گے کہ دوسری جو 15 کا نقش لکھ کر اور اس کا فتا بنا کر چراغ میں آپ نے بتی بنا کر جلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں کہ یہ جو نقش اوپر چل رہا ہے، مطلب کہ 7 والا، جو آپ یہ غور سے دیکھیے گا، یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ زنجیر ٹائپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ زنجیر والا نقش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زنجیر کا بائیں طرف سے 7 زنجیریں ہیں، ٹھیک ہے، بائیں طرف سے 7 زنجیریں ہیں، اسی طرح جو تعویذ ہے وہ آپ بھریں گے، ٹھیک ہے۔ بائیں طرف سے آپ شروع کریں گے لکھنا تو تعویذ آپ بھریں گے، اور دوسرا جو ہے 15 کا نقش لکھ کر جو آپ نے ایک اور جو نقش چھوٹا سا چل رہا ہے 7 اس کے، تو آپ نے وہ بھی لکھ کر جو سا ہے نا فیتا بنا کر آپ نے چراغ میں بتی بنا کر جلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لازمن آپ نے کرنا ہے، جیسے ہی آپ چراغ میں جو تیل ہوگا وہ آپ چنبیلی کا ڈال لیجئے گا،
ٹھیک ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ پوری تفصیل سے آپ کو سمجھ آ جائے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ جو نقش جو اسکرین میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، زنجیر والا، پہلے آپ نقش کے بارے میں غور سے سن لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے نقش لکھنا ہے، لیکن آپ لکھنا اس کو بائیں طرف سے، ٹھیک ہے، الٹی طرف سے نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. سوری، دائیں طرف سے نہیں لکھیں گے، آپ بائیں طرف سے لکھیں گے، الٹی طرف سے لکھیں گے، ٹھیک ہے. 7 زنجیریں اس طرح سے طویل آپ بھریں گے جیسے آپ کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا جنسا آپ نے نا جو 15 کا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ چھوٹا سا ایک اور نقش بھی ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی آپ نے نقش لکھ کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے، تیل لینا ہے چنبیلی کا، اس کا فیتا بنانا ہے. جیسے وہ اس نقش کو، جو 15 والا نقش ہے، اس کو لکھ لیجیے گا، چھوٹا جو نقش ہے، ٹھیک ہے. لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، بتی بنا کے، بتی کس چیز کی، صاف روئی لے لیجیے گا، اس کی بتی بنائیے گا اور اس کا کاجل بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے. جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جو موکل کو حاضر کر سکیں، یا پھر لڑکی یا لڑکے جو ہے اس کو بھی آپ یہ عمل یا یہ موکل کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے پھر لڑکی یا لڑکا جو بھی بالغ ہو، ٹھیک ہے، یا نابالغ ہو، دونوں میں سے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کاجل آپ نے وہ جو آپ نے فیتے کا بنایا تھا چنبیلی والے کا، تو آپ نے وہ بچے کے ہاتھ پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دائیں ہاتھ میں وہ جو زنجیر والا نقش ہے نا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا زنجیر بنانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ نقش اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ میں دے کر عمل پڑے. زنجیر جو ہے 7 شوشے سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، 7 لفظوں سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے. ہر طرف 7 ہی آنا چاہیے، ٹھیک ہے. 7 نیچے سے بھی 7 ہوں گے، اوپر سے بھی 7 ہوں گے، دائیں سے بھی 7 ہوں گے، تو بائیں سے بھی 7 لائنوں کا ہوگا، ٹھیک ہے. اس سے کم نہ ہو. اور 15 کا نقش جو ہے وہ بھی پر چھوٹا سا سکرین پہ یہ دیکھیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لازماً یہ غور کریں، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جون سا اوپر والا ہے وہ تو عمل جون سا ہے پری کا اور موکل کا ہے، وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بزرگ یا مطلب کہ کوئی آپ بیمار ہے آپ کے گھر میں یا کوئی پریشانی ہے، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حاضری کرواتے ہو انہی کی، موکل کی، ٹھیک ہے. تو پھر یہ والے نقش آپ استعمال کریں گے. پہلے آپ اس کی جو بتی ہے 15 والی نقش کی، تو یہ چھوٹا جو نقش ہے اس کو جلا کے، اس کی جو بتی بنا کے، اس کا جو کاجل ہوگا وہ آپ تیار کر لیں گے دوسرے چراغ کے ساتھ. تو کاجل اتار کے پھر آپ رکھ لیجئے گا، اس کو پھر اس کے اندر تیل ڈال کے آپ پھر استعمال کیجئے گا. جیسے کاجل کی سیاہی تیار کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو اسی طرح یہ بھی استعمال کیا جائے گا. تو دیکھیے گا یہ آپ کے پاس بہت کمال ہے، اور آپ دیکھیے گا دنوں دن اس کے اندر اللہ کی مخلوق حاضر ہونا شروع ہو جائے گی. جون سی بھی آپ، جیسے آپ کو یہ 15 والا چراغ جلا کر آپ نے چنبیلی کا تیل ڈالنا ہے، اور اس کے اندر جو سا یہ چھوٹے والا نقش ہے، ایک زنجیر والا نقش ہے وہ نہیں، چھوٹے والا جو نقش دکھ رہا ہے وہ نقش آپ نے جلانا ہے روئی میں لپیٹ کے، ٹھیک ہے. وہ جلائیں گے نا آپ تو اس کی نا کاجل اوپر دھواں جو ہوگا نا کالے کلر کا، وہ آپ نے اکٹھا کر لینا. ایک اور دو چراغ لے لیجیے گا، ایک نیچے رکھ لیجیے گا، ایک اوپر ہاتھ پکڑ لیجیے گا. تو وہ جس طرح ایک سیاہی کو پھاڑتے ہیں جیسے کاجل بنانے کا طریقہ ہوتا ہے بالکل ویسے، ٹھیک ہے. آپ اس کا کاجل اتار کے پھر سنبھال لیجیے گا، ایک ڈبی کے اندر ڈال لیجیے گا. پھر ہم جب بھی پڑھائی کریں گے نا، جو اوپر والا میں نے آئین والا عمل بتایا ہے، تو دیکھیے گا پھر آہستہ 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 دیکھیے گا اس کے اندر موکلات کی حاضرات خود بخود ہونے لگ جائے گی، ٹھیک ہے. پھر آپ جون سے جیسی حاضرات آپ کریں گے کوئی نہ کوئی نیا موکل آپ کے پاس حاضر ہوگا. یہ بہت نایاب عمل ہے، ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. کم از کم آپ اس عمل سے جو پری کا ہے اور موکل کا ہے، ٹھیک ہے، تو یا باسطو یا رزاقوں کے عمل سے آپ کم از کم 20 سے 25 موکل حاضر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف اور صرف جو یہ چراغ کے لیے جو آپ کو ہم نے نقش دیا ہے، یہ چھوٹا نقش یہ آپ نے جلا لینا ہے، جس طرح بتایا ہے ویسے کر لینا ہے، تو انشاءاللہ حاضری ہونا شروع ہو جائے گی. اس کو ایک ڈبی میں بند کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. ڈبی میں بند کر کے جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے
تو انشاءاللہ اس کے اندر حاضرات ہوتی جائیں گی، موکلات آئے دن کوئی نہ کوئی نیا موکل آپ کو حاضر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے وعدہ پیما کر لیجئے گا، بلا لیجئے گا کہ آپ نے کس ٹائم آنا ہے، آپ کون سے لفظ ایسا پوچھ لیجئے گا کہ کس لفظ سے آپ حاضر ہو گئے، وہ آپ کو لفظ بھی بتا دے گا۔ میں نے یہ پہلے تو میں نے سوچا آپ کو دوسرا جو ہے وہ عمل بتا دوں، یہ نہ بتاؤں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے منع کیا تھا عمل بتانے سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنے سارے عمل کریں گے تو پھر آپ کو 20 سے 25 موکل اگر آپ اپنے حاصل کر سکتے ہیں، تصویر کر سکتے ہیں، تو کیا یہ کمال ہو کہ آپ تھوڑی سی محنت کے بعد یہ ایک بہت نایاب جو موکل ہے، یہ عمل ہے، اس سے آپ 20 سے 25 موکلوں کو حاصل کر سکتے ہیں، صرف اس کا جو چراغ میں بتی بنا کر جلا کر اس کو اپھارنے سے، اس کا کاجل تیار کر کے ڈبے میں ڈالنے سے۔ تو روز جب بھی آپ پڑھائی کر کے پھونک ماریں گے، اول آخر دروشی پڑھ کے آئین والا عمل کریں گے، تو جتنے بھی آئین کے موکل ہوں گے وہ حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آتی تو پلیز کمنٹس باکس میں اچھے کمنٹس کر کے پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ ضرور آپ کو بتایا جائے گا۔ دوبارہ سے کہیں گے، دوبارہ جتنی دفعہ آپ کہیں گے ہم اتنی دفعہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کمنٹس اچھے کیا کریں، دل کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے برے کمنٹ سے، ٹھیک ہے؟ آگے بھی میں نے ایک واقعہ جو ان سے آپ کے ساتھ پیش کیا تھا، تو چلے میں آپ کو ان بھائی کا نام بتا دیتی ہوں تاکہ ان کو بھی ہو کہ میں نے اتنی بڑی غلط بات کیوں کی تھی، یا میں نے عمل کو بکواس کیوں کہا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کا نام ہے عمران عباس۔ عمران عباس کے نام سے چینل ہے، تو انہوں نے یہ بکواس کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو بنعوذ باللہ، اللہ پاک ان کو بس ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ یہ عمران عباس بھائی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے نا، پلیز انسبسکرائب کر دیں، مجھے آپ کی اس طرح کے کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لوگوں کی پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کرتی ہوں، نہ کہ آپ کی فالتو باتیں سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے گا، اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔